کرب و بلا میں وہ ہر اہل درد اور باضمیر انسان کے اطلاع میں ہے، اور وہ ان ایام میں بالخصوص احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دن تک ان ایام کا تقدس اہل اسلام تو اسلام والے رہے، جو غیر مذہب ہیں ان ایام کا تقدس پامال وہ بھی نہیں ہونے دیتے، اور جو ظلم اور کرب سے آل رسول کو میدان کرب و بلا میں گزارا گیا، اگر ساری زندگی انسان ان واقعات کو پڑھ کر اشک بہاتا رہے تو شاید وہ احسان جو میدان کربلا میں آل رسول نے اسلام پر کیا، مسلمانوں پر کیا، وہ احسان کا بدلہ نہ دے سکے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور سنہ میں ان کا الگ مقام، الگ مرتبہ اور الگ فضائل بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس کا کیا تقابل ہو سکتا ہے جو جزو رسول ہو، سبط رسول ہو اور نور رسول ہو؟ عام انسان سے اس کا تقابل کیا ہو سکتا ہے؟ عام انسان سے مراد میں اپنے آپ کو لوں گا۔ ہم اس دور میں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ تو امت میں خاص ہیں، لیکن صحابہ بھی جن کا احترام کرتے ہیں وہ آل رسول ہیں، وہ خاندان رسول ہیں، وہ ذریت بطول ہے، فطرت رسول ہے۔ آج جس پرفتن دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، لوگ منابر سے، ممبر سے، محراب سے، اپنے وعظ سے، تلقین سے، مجالس میں ان کو ٹیلی کرتے ہیں آپس میں، صحابہ و اہل بیت کو۔ کوئی فضیلت دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جی برابر ہیں سارے ہی۔ جو غلام ہو وہ آقا کے بیٹے کا برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں غلام ہوں، وہ پھر غلام ہی رہتا ہے، آقا کے بیٹوں کا بھی غلام رہتا ہے۔ اور اس کی دلیل فاروق اعظم نے ممبر سے اتر کر پیش کر دی کہ جناب ہم آپ کے گھر کے نوکر ہی ہیں، جس طرح میں نے گزشتہ جمعہ پر پیش کی تھی دلیل۔ جو لوگ ان کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں کہ بہت بعد کے لوگ ہیں، یہ آل بیت، ٹھیک ہے، اسلام پر رسول اللہ کے ساتھ قربانیاں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان غنی کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔
لیکن خون رسول بہرحال خون رسول ہی ہوتا ہے. خون رسول بہرحال خون رسول ہی ہے. یہ اس دور میں آ کر کوئی کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آل رسول ہیں کیا، تو اس کو پھر نماز ہی سمجھ نہیں آئی. نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اگر اس طرح نہ پڑھے کوئی یوں پڑھ لے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، ہو جائے گی نماز. بھائی تو عربی تو ٹھیک پڑھی، چھوڑا کیا؟ آل رسول چھوڑ دیا. آل رسول چھوڑنے سے کوئی بڑے سے بڑا ملا ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، بڑے سے بڑا مفسر ہو، بڑا نام ہو، اگر نماز کے ان الفاظ کو، درود کو، سلام کو، آل محمد چھوڑ کر سٹیپ چھلانگ لگا کر ٹپ کر کے آگے نکل جائے گا تو اس کی نہ نماز ہوگی نہ اس کا درود ہوگا. جب نماز مکمل نہیں ہوتی آل رسول کو چھوڑ کر، ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر صحابہ بھی درود بھیجتے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد سے مراد یہی ہستیاں ہیں. یہ جو آیت کریمہ میں نے سورۃ الشورى کی مختصر پڑھی ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا. بعض صحابہ میں یہ بات ہوئی کہ سرکار اسلام کے کاموں میں لگے رہتے ہیں تو گھر میں کوئی چولہا وغیرہ نہیں چلتا، وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کیوں نہ ہم کوئی وظیفہ مقرر کریں، کچھ پیش کر دیا کریں. یہ بات اپنی جگہ انہوں نے کہی تو اللہ تو علیم و خبیر ہے. اللہ نے فوراً آیت اتاری کہ لا اسألکم علیہ اجرا. فرماؤ ہے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میں نے تمہیں کلمہ دیا، نماز دی، روزہ دیا، سب کچھ ہی تو دیا. دیا میں نے، لیا نہیں، دیا. لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں کوئی اجرت طلب، میں مانگنے والا نہیں ہوں. یہ جو میں نے دیتا رہا، قرآن دیا، شریعت دی، اسلام دیا، حج دیا، زکوٰۃ دی، فطرہ، سارا کچھ دیا، لیکن لیا نہیں، مطالبہ نہیں کیا. تو ان باتوں پر یہ جو میں نے اسلام دیا، نماز دی، قرآن، عرفان ذات دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس پر اجرت طلب نہیں کرتا کہ مجھے کوئی معاوضہ دیا جائے. الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر میں کچھ مانگتا ہوں کہ میرے جو قربا ہیں ان سے مودت اور محبت کی جائے. بس یہ بات میں مانگتا ہوں، یعنی میں کچھ اور نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے. اب یہی قرآن ہے 19واں پارہ، 4 نبیوں کے بارے میں اللہ نے یہی بات بیان فرمائی. 19واں پارہ ہے، سورۃ الشعراء ہے. 4 نبیوں کے بارے میں مختلف رکوعوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میں نے تمہیں اسلام دیا، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف ایک رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا علی رب العالمین. یہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی، رسالت، پیغام دیا، رسول اللہ کا تبلیغ کرتا رہا، اتنا عرصہ گزارا، اس پر میں سوال تم سے نہیں لیتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس کی اجرت میں رب سے مانگتا ہوں. ایک نوح علیہ السلام کا یہ کس سے مانگتا ہوں؟ اللہ سے مانگتا ہوں. یعنی میں نے یہ جو تمہیں پیغام دیا، پیغام پہنچایا، اس کی اجرت تم سے میں مطالبہ نہیں کرتا، اللہ سے کرتا ہوں. دوسرے ہیں جی ہود علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف رسول آیا ہوں، امین ضمانتوں والا. ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں سوال نہیں کرتا تم سے، جو میں نے تمہیں پیغام دیا، اللہ کا پیغام سنایا، کس سے سوال کرتا ہوں؟ بات سننا، میں ذرا سمجھانے لگا ہوں. 2 نبی ہو گئے. تیسرے ہیں جی لوط علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ ما اسألکم علیہ اجر الا اجری اللہ علی رب العالمین، تمہارا بھی پیغام میں نے پہنچا دیا ہے، اجرت نہیں مانگتا، مانگوں گا تو کس سے؟ بولو سارے، اللہ سے. چوتھے شعیب علیہ السلام ہے. وما اسألکم، یہ قرآن پاک 19واں پارہ سورۃ الشعراء پڑھ لیں.
وما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین. جو میں نے تمہیں پیغام دیا، اسلام سکھایا، قرآن اللہ کی طرف سے جو پیغام مجھے موصول ہوا میں تمہیں سمجھاتا رہا، ادھر بلاتا رہا، اجرت نہیں لیتا. کس پر اجرت ہے؟ اللہ کی ذات پر. ان سے مانگوں گا. یہ مسجد اقصیٰ میں یہ چاروں انبیاء پیچھے کھڑے رہے. یہ رسول اللہ کے مرتبے کے اوپر نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، بعد پیچھے ہیں. جو بعد میں آئے، مرتبے میں بعد میں ہیں، منصب میں برابری کے نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ سے مانگیں گے. جو سید الانبیاء ہے وہ کہہ رہا ہے میں مانگتا ہوں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی؟ یہ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے یوں نہیں کیا. مانگا، سارے بولے نہیں. سب کچھ دیا ہی، سب کچھ. آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. ان سارے دیتے رہے. نبی علیہ السلام، میں شیخ کی طرف نہیں جاتا، ٹائم کم ہے، میں تھوڑا پیغام دے دوں. رسول اللہ ساری زندگی دیتے رہے، لیتے نہیں رہے. پتھر اگر صحابہ کے پیٹ پر ایک ہے تو نبی علیہ السلام کے پیٹ مبارک پر کتنے تھے؟ خندق پر 2 بندے ہوئے تھے. دیتے رہے، لیتے نہیں. لیا کچھ نہیں لیا. صرف اس ایک بات کے آپ نے سوال کیا، قیامت کی صبح تک آنے والے ہر مسلمان سے مانگا کہ میں سوال کرتا ہوں، میں یہ جو تمہیں پیغام پہنچے گا، میرا قرآن، اسلام، شریعت، اس کے بدلے اگر میں مانگتا ہوں تو میں مودت فی القربا مانگتا ہوں. اپنے قریبی رشتہ داروں کا محبت کر، اس کی محبت اور مودت مانگتا ہوں. پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مال قربا، یہ قرابت والے کون ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفَاطِمَةَ وَعَلِيٌّ وَابْنَاهُمَا، جن کی قرابت قرآن بیان کرتا ہے کہ مجھے محبت دو، مانگی ہے میں نے. یہ فاطمہ ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، وَابْنَاهُمَا، اور ان کے دونوں شہزادے حسن حسین ہیں. ان کے بیٹے حسن حسین ہیں. کس سے؟ اس سب سے اول مخاطب صحابہ ہیں. یعنی جو قرآن نے خطاب کرتا ہے، سب سے پہلے اول مخاطبین صحابہ ہیں. تو مطلب ہے صحابہ سے بھی جو مانگا جا رہا ہے وہ مودت رسول، آل رسول کی محبت مانگی جا رہی ہے. یہ قرآن پاک منسوخ آیا نہیں ہے، رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب اس پر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. میں نے سوال کر دیا، 4 انبیاء کا ذکر کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانگتے. ہم بولو سارے، ہم نہیں مانگتے. کملی والے کہہ رہے ہیں میں مانگتا ہوں. انہوں نے مانگا کیوں نہیں اور سید الانبیاء نے مانگا کیوں؟ سمجھ آئیے نہیں؟ سوال ہے، 2 سوال پیدا ہوئے. جو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی 4 انبیاء ہیں، قرآن ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں نظری اللہ علی رب العالمین، ہماری اجرت اللہ کے اوپر ہے، نہیں مانگتے ہم. رسول اللہ کہتے ہیں میں مانگتا ہوں. الا المودۃ فی القربا، میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے مودت فی القربا دی جائے. میری جو قرابت والے ہیں، جو 4 ہستیاں میں نے بیان کی ہیں، ان سے محبت کی جائے. انہوں نے مانگا کیوں نہیں اور انہوں نے مانگا کیوں ہے؟ انہوں نے اس لیے نہیں مانگا، انہوں نے اس لیے نہیں مانگا 4 انبیاء نے کہ کوئی 4-5 آنے پیسے 4 دینار دے دیتا تو قیامت والے دن پکڑ لیتا کہ اٹھے لینے رہے ہوتے سانو بخشاؤ. قیامت میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ادھر مانگا تھا نا، ہم نے آپ کو کچھ پیش کیا تھا، آپ بخشوائیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں. جو سفارش کا، شفاعت کا تاج ہے وہ محمد رسول اللہ کے سر پر ہے. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ انہوں نے اس لیے نہیں مانگا کہ کوئی کل میدان محشر میں دامن پکڑ لیتا کہ جناب آپ نے کلمہ پڑھا، آپ کے کہنے پر آپ نے مانگا تھا، ہم نے عطا کیا، بدلے میں کی دے ہوئے. تو قبلی والے انہوں نے تو نہیں مانگا، تو آپ نے مانگا ہے، ہم نے دیا ہے. ہم حسین سے پیار کرتے ہیں، حسن سے کرتے ہیں، فاطمہ الزہرا کی ادب کرتے ہیں، اور علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں. کیا ملے گا؟ آپ نے تو مانگا ہے، ہم نے دے دیا، ملے گا کیا؟ فرمایا وہ اس لیے نہیں مانگتے رہے
بخشوا نہ سکیں گے، لیکن قیامت میں محبت کی انگلی جدر اٹھ جائے گی، اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بظاہر تو رسول اللہ نے مانگا ہے، لیکن یہ مانگا نہیں ہے، مانگت نہیں ہے، یہ بڑا کچھ عطا کیا گیا ہے۔ جو رسول اللہ کی آل سے پیار کرے گا، جنت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ مانگا نہیں ہے، یہ دیا گیا ہے۔ حضرت میں جملہ ایک دے دوں، حضرت واصف صاحب، واصف علی واصف کا جملہ ہے، وہ اس طور کے منگتوں اور سائلوں پر کہتے ہیں جو بظاہر مانگنے والا آتا ہے، وہ بظاہر مانگ رہا ہوتا ہے لیکن بڑا کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ یہ واصف علی واصف کا جملہ ہے کہ بظاہر مانگتا ہے، وہ مانگ کر بھی دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ مانگ کر کچھ دے رہا ہے تو محمد رسول اللہ بھی مانگ کر بڑا کچھ دے رہے ہیں۔ انہوں نے سارا کچھ دے دیا، جنت دے دی، سارا کچھ دے دیا۔ اب تمام کتب حدیث میں نبی علیہ السلام تمام تفسیریں میں ان کے ماتحت تفسیر رازی ہے، تفسیر کبیر ہے، تفسیر کشاف ہے، ٹھیک ہے، درجنوں کتب تفسیر میں درج ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ تو سوال ہو گیا نا، دو جو دے گا تو ان کو ملے گا کیا؟ محبت جو محبت رسول کرے گا، مودت رسول کرے گا، اس کو کیا کیا ملے گا؟ سب سے پہلے جو انعام ملے گا، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مودت رسول میں مر گیا، چرپائی پر اپنی موت مرے گا، ثواب جب اللہ دے گا تو اس کو اجر شہادت عطا فرمائے گا، شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ حالانکہ گھر مر گئے، ہاسپٹل مر گیا ہے، گولی تو نہیں لگی، میدان جہاد میں نہیں نکلا، تو سب سے پہلے جو انعام دیا گیا وہ یہ ہے کہ اس کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے گا۔ دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو رسول اللہ کی آل سے محبت کرے گا، آل رسول سے محبت اور محبت کرے گا، نبی علیہ السلام مرے گا جب تو مومن مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان سلامت کے ساتھ لے جا کر اس کو یہ تحفہ عطا فرمائے گے کہ سلامتی کے ساتھ ایمان لے جائے گا۔ اعلیٰ جو تیسرا انعام، اعلیٰ ومن مات علی حب آل محمد مغفور لہ، صحیح حدیث سے پڑھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام فرمایا جو آل محبت میں، آل رسول کی محبت اور مودت میں مرے گا، مغفور لہ، ساروں کا سرٹیفکیٹ سند مرنے کے بعد جنت میں پل صراط پر امام اور اس کا کفر اور گناہ تولے جائیں گے سارے، تو پھر سند جاری کی جائے گی اے بخشا گیا ہے یا نہیں بخشا ہوا۔ لیکن جو آل رسول کی محبت میں مرے گا بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دے گا۔ مغفور لہ، صحیح حدیث ہے۔ یہ تین چار پانچ چوتھا پانچواں انعام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آل محمد میں، آل رسول کی محبت میں، چاہت میں، الفت میں مرے گا، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الفت میں، چاہت رسول اور آل رسول میں مرے گا، قبر میں جب جائے گا تو فتحت لہ بابان، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اس کے لیے دو دروازے کھولے جائیں گے جنت کے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کتنے دروازے؟ دو دروازے کھول، ایک سر کی طرف سے، ایک پاؤں کی طرف سے، اور مرتے ہوئے جب روح نکالی جائے گی اسرائیل کی، وہ ہاتھ رکھیں گے اس کو پہلے بشرہ بالجنہ، اسرائیل کہیں گے کہ ڈر نہیں، تینوں جنت میں لے جانے کے لیے آیا ہوں میں، جنت کی خوشخبری اسرائیل دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے سے پہلے، اور جب قبر میں رکھا جائے گا تو دو دروازے کھولے جائیں گے، اور منکر نکیر کہیں گے، سرانے سے منکر کہے گا ڈر نہیں، پیچھے ذرا آنکھ چوک کے دیکھ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پاؤں والی سائڈ پہ نکیر کہے گا کہ ڈر نہیں، ادھر بھی جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجر رسالت جو رسول اللہ نے پیغام دیا، میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے، قرآن دیا، اسلام دیا، پیغام خدا سنایا،
اجر رسالت رسول اللہ نے یہ مانگا کہ میں کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں قیامت کی صبح تک جو کلمہ پڑھے گا اس سے سوال کرتے ہیں رسول اللہ، میں یہ مانگتا ہوں میرے ذریت سے، میری آل سے، میری عطرت سے پیار کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ تو جب پیار کیا جائے گا تو ملے گا کیا؟ یہ جو ابھی میں نے انعام گن گن کر بتائے، 5 7 8 9 انعام ہیں۔ آخری حدیث 9واں انعام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، چھوٹا خاندان ہو، بڑا ہو، اس سے بڑا ہو، جیسا جیسا بھی ہو، جس دن بارات ہوتی ہے تو پالش کیا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پالش شالر میں لے کے جائے، پتہ نہیں اور کیا کیا سسٹم ہوتے ہیں، تیار کر کے اس کو خامن کے گھر بھیجا جاتا ہے، بارات دی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری آل سے محبت کرنے والا مرے گا، محشر میں اس حال میں جائے گا کہ پہلے فرشتے اس کو تیار کریں گے، سنگھار کریں گے، سنگھار فرشتے اس کو تیار کریں گے، اور میدان محشر میں اس شان سے انٹری ہوگی، اور مزار زارہ یزور جو زیارت کرتے ہیں نا، ہر عراق میں گئے، حسن حسین کے دربار پر گئے، کہتے ہیں یہ زائرین ہیں، زائرین حرمین شریفین لفظ استعمال ہوتا ہے، زائر کہتے ہیں زیارت کرنے والا، کیا معنی ہوتا ہے؟ زیارت، بولے سارے، زیارت کرنے والا، زائر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آل محمد میں اس کی محبت میں مر جاتا ہے، جعل اللہ قبرہ، اللہ اس کی قبر کو زائر الملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا، رحمت کے فرشتے اتر کر اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو حسین سے پیار کرے اس کی قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، جو خود قبر حسین ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جو خود قبر حسن ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جو خود قبر سیدہ ہے اس کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور جو خود قبر علی المرتضیٰ ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ 9-10 انعام جو آل رسول کی محبت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جو نہیں کرتا، محبت رسول نہیں ہے جس کے دل میں، حسن حسین نہیں ہے، پیار نہیں ہے ان کی ذریت کے ساتھ، تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کافر کر کے اللہ مارتا ہے، سانس اٹک جاتی ہے، کلمہ پڑھانے سمجھنے ساری زندگی طوطے کی طرح رٹا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، لیکن نہیں پڑھ سکتا، زبان نہیں چلتی، کیوں؟ جنہوں نے کلمہ دیا ہے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، جنہوں نے کلمہ دیا ہے ان کے ساتھ بولے تھوڑا تعلق نہیں ہوتا، کلمہ چلتا چلتا ہے جب حسین کے ساتھ تعلق قائم ہو، تعلق ٹھیک ہو، پھر عمل تھوڑا بھی ہو مرتے وقت کلمہ چل جایا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہوئے کلمے پھنسے ہوئے، کلمے پھنسے ہوئے، پھنس جاتا ہے کلمہ، پھنس جاتا ہے ایمان، ڈاواڈول ہو جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کھسک جاتا ہے۔ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو، یزید کی جو 3 سالہ حکومت ہے، حسین ابن علی آپ کی شہادت کے بعد 3 سال حکومت کی یزید نے، اس کا 3 سالہ زندگی دیکھ لیں کہ کیا کیا کارنامے اس سے اللہ نے سرزد کروائے، کعبے پر حملہ ہوا، مدینہ شریف پر ہوا، اور جو آخری وقت ہے اس کا اس پر کیا بیتی، کس طرح مرا، یہ اس کے آگاہ پڑھنے تاریخ پر لکھا ہوا ہے کہ جس نے براہ راست حسین کے ساتھ ٹکر لی اللہ نے اس کو کتنی ذلت میں ڈالا۔ یزید ہوتا ہے، وہ اگر مر بھی گیا ہو یا زندہ ہو، جو بھی حسین کے ساتھ ٹکر لے گا وقت کا یزید ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ انعام بھی میں نے بتا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں بتائے، اور جو منکر آل رسول ہیں، بغضی ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، ان کو کیا ملے گا وہ بھی میں نے بتا دیا۔ صحیح قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے سورہ صافات میں، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، قرآن میں ہے سورہ صافات میں، وَقِفُوهُمْ، محشر میں پل صراط سے گزر گیا صحیح سلامتی کے ساتھ،
حوض کوثر پر گزر گیا، ایمان چیک کیا گیا، عمل چیک کیے گئے تو ٹھیک اترے، چلا گیا، سند اس کے پاس ہے کہ بھائی تو پاس ہو گیا، چل جا، نازا جا رہا ہوگا۔ تفسیر کشاف میں یہ بات درج ہے، اس کی آیت کے تحت لکھتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روکو اور ان سے سوال کرو۔ صحیح حدیث ہے کہ 3 جگہوں سے وہ صحیح نکل جائے گا، ایمان ثابت ہو جائے گا، اعمال ٹھیک ہوں گے اس کے، فرشتے سند دے دیں گے جا چلا جا۔ نازا خرما جاتا ہوگا تو دروازہ جنت دیکھے گا تو کھل کر بھاگے گا کہ چلو جی انٹری ہوگی، جاواں بھاگ کے جاؤں۔ جب پاس جائے گا تو 2 دروازے کے جو دروگے ہوں گے، دربان ہوں گے، دروازہ بند کر دیں گے جنت پر۔ ہر انسان جو جنتی ہوگا سب کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ، ان کا وقوف کیا جائے، روکا جائے، انہم مسئولون، ان سے سوال کرو۔ اس سوال سے مراد صحیح حدیث ہے، تمام جو عرب کتب کی، عرب کتابیں ہیں عربی، ان تمام کتب تفسیر میں یہ بات درج ہے، ان سے پوچھا جائے گا، ان سے پوچھو، کیا پوچھو؟ وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو پل صراط پار کر لیا، میزان ہمارا ٹھیک ہوا، اعمال تو لے گئے تو ہم ٹھیک نکلے، حوض کوثر پر بھی ہمیں مقام مل گیا، اب کیا ہے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ سوال اسکول والے کہتے ہیں جی 4 سوال ٹھیک ہے، 5 سوال کرنے ہیں تو 2 نمبر، اول نمبر، 3 نمبر، 4 نمبر لازمی ہے، فلاں لازمی سوال ہے، ضرور لکھو۔ لازمی سوال یہ ہوگا جو میدان محشر میں ہوگا، اور پل صراط سے گزر کر، حوض کوثر سے گزر کر، میزان سے گزر کر دروازہ جنت پر پوچھا جائے گا۔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، سورہ صافات کی آیت ہے۔ سوال کریں گے، وہ کہیں گے جناب ہم تمہارے پاس تو یہ ٹکٹ ہے جنت، اور میں نہیں جنت کے در، ابھی ایک سوال لازمی سوال رہتا ہے، پیچھے ہو جاؤ ذرا، لائن لگاؤ۔ کون سا سوال؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا سوال پوچھا جائے گا؟ فرمایا کہ ان سے علی کے بارے میں پوچھا جائے گا اور حسین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ بہت کمزور بولیں، تھوڑا اونچی آواز سے بولیں۔ آج اس دور میں تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس بات پر آ رہے ہیں کہ جو ساری زندگی جنہوں نے حسن حسین کا نام نہیں لیا، آل رسول سے دور رہے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہمیں اپنے اساتذہ نے دور رکھا، اپنے ماحول نے دور رکھا، یہ تو ہمیں حدیث سنائی نہیں گئی، پوچھی نہیں گئی، ہمیں بتلائی نہیں گئی۔ یہ مقام و مرتبہ حسن حسین کا یہ ہے۔ لازمی سوال جب ہوگا میدان محشر میں، رسول اللہ کے خاندان کے بارے میں ہوگا کہ ان کے بارے میں تمہارا تعلق کیسا تھا، حسین کا اندر محبت ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو واپس ہو جاؤ۔ اگر حسین کی، حسن کی محبت دل میں ہے تو پھر تمہاری نماز بھی ہے، تمہارا ایمان بھی ہے، تمہارا سب کچھ ہے، اور تمہارے لیے جنت بھی ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو جس کا دل چاہے لے لے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ صرف چند گزارشات پیش کروں گا قرآن کے حوالے سے۔ تابوت سکینہ کا ایک ذکر ہوا ہے قرآن میں، تابوت سکینہ، دوسرا پارہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ جالوت اور طالوت اور حضرت سمویل علیہ السلام کا ذکر ہے، ترجمہ تفسیر جا کے پڑھ لینا، آخری 2 رکوع پڑھ لینا، ترجمہ تفسیر دیکھ لینا۔ بنی اسرائیل سے ایک صندوق ہوتا تھا تابوت سکینہ، کیا نام ہوتا تھا اس کا جی؟ یہ قرآن پاک میں ہے، اَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَہ، اس کا نام تھا تابوت، بولے تھوڑا زبان چلائیں، تابوت سکینہ۔ اس میں ہے کیا؟ تحملہ الملائکہ، قرآن کے الفاظ ہے فرشتے اتاریں گے۔ بنی اسرائیلیوں کے پاس ہوتا تھا، ان کا جو چیف ہوتا تھا رہبر، رہنما، سردار، اٹھا کر رتب کے ساتھ آگے آگے چلتا تھا۔ جس جگہ تابوت سکینہ چلا جاتا، یہ بندے کم بھی ہوتے، لشکر زیادہ ہوتا، مقابلے میں اللہ اس
ताबूत सकीना की बरकत से अल्लाह फतह अता फरमा देता। ताबूत सकीना, उसके अंदर है क्या था, बस ये बात मैं करनी है और हुसैन के साथ टट देना है। ताबूत सकीना, कुरान बयान कर रहा हूँ, कुरान। ताबूत सकीना में मूसा अलैहिस्सलाम का उतरन थी, कुर्ता था आपका, इमामा था, समझ आ रही है नहीं आ रही? मूसा अलैहिस्सलाम की कमीज थी, इमामा शरीफ था, आपका आसा था, डंडा जो अल्लाह ने अता किया था, आसाए मूसा था। हारून अलैहिस्सलाम की कुछ बाकियात थी। ये कुरान पाक के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, वबक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून, कुरान है कुरान। उनमें बकिया थी, यानी बाकी बची हुई चीजें थी। किस किस की? मिम्मा तरका, जो छोड़ा था। तरका उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तरका जायदाद, तरका। आलु मूसा व आलु हारून, ताबूत सकीना में जो आले मूसा और आले हारून ने जायदातें तरका छोड़ा था, ताबूत सकीना में वो चीजें थी। समझ आ रही है? आले मूसा और आले हारून की बची हुई चीजें ताबूत सकीना में। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी कहा, वो जो ताबूत सकीना था, यानी वो संदूक जो था, वो वाला संदूक था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में माँ ने बंद करके दरियाए नील में फेंक दिया था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को नील के थपेड़ों से, तूफान से जिस संदूक ने बचाया था, वो वाला संदूक था। वो खुद भी सकीना था, ताबूत सकीना खुद भी बाइस बरकत, बाइस तबर्रक, बाइस रहमत था। समझ आ रही है नहीं आ रही? बात समझ आ रही है नहीं? बोले थोड़ा। ये कुरान पाक की आयत है, मैं फिर पढ़ता हूँ कि वबक़ियतुम मिम्मा तरका, उनमें बाकी बची हुई थी वो चीज़ें जो तरका छोड़ी हुई थी, आलु मूसा व आलु हारून, मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद ने और हारून अलैहिस्सलाम की औलाद ने। तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उतारेंगे, फरिश्ते उठा कर लाएंगे। था उसमें क्या? कमीज थी, बोले थोड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक, इमामा शरीफ, डंडा था और जूते थे, नाले मुक़द्दस थी हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की। बस तो इस तरह की, यानी इस्तेमाल की हुई चीज़ें थी, उतरन जिसको बोलते हैं, इस्तेमाल शुदा चीज़ें थी ताबूत सकीना में। और उसका मकाम क्या था? जिस जगह ताबूत सकीना चला जाता, अल्लाह फतह अता फरमा देता। फलम्मा फसला तालूत बिजुनूद, ये रुकू जाके तर्जमा तफसीर पढ़ लेना, इस मसलक का मर्जिया देख लो जाके। जालूत और मालूत का जो मुकालमा है वो भी पढ़ लेना। फतह किसको हुई? थोड़ी होकर फतह हुई। मैं दोहराता हूँ, आप तवज्जो करना, बस बात खत्म, मैंने पैगाम दे दिया है। आले मूसा, आले हारून की बाकी बची हुई उतरन चीजें इस संदूक में पड़ी हुई हों, जहां वो चला जाता है बरकत उधर चली जाया करती है। आले मूसा और आले हारून का मकाम और मर्तबा ये है कि उनकी इस्तेमाल की हुई चीजें जहां जिस संदूक में बंद करके जिधर ले जाओ बरकत उधर चली जाया करती है, फतह नसीब होती है। हुसैन तो उतरा हुआ तो नहीं था, ये तो मोड़े पर बैठ जाए तो नहीं उतारते थे रसूलुल्लाह। अगर समझ आई है तो ऊंची आवाज से बोले। भाई कमीज है, कमीज गंदी भी हो सकती है, इस्तेमाल हो तो छोड़ा जा सकता है, पुरानी हो सकती है, बोसीदा हो सकती है। मैं नबी अलैहिस्सलाम की कमीज मुबारक के बारे में नहीं कह रहा, किसी नबी के बारे में नहीं कह रहा, तौहीन है, पता है मुझे, लेकिन फिर भी जुज़्वे रसूल तो नहीं ना कमीज, बदले रसूल का हिस्सा तो नहीं कमीज। पता नहीं किधर किधर बनी, कितना थान बना, कहाँ का इस्तेमाल हुआ, उसका साथ वाला कपड़ा है किधर किधर चला गया, कोई कपड़ा बचा, उसकी कमीज बनी, मूसा के बदन पर आई, बरकत उसमें आ गई। अगर समझ आ रही है तो बोलो थोड़ा सा। किसी टेक्सटाइल मिल में बना कपड़ा, पूरा थान बना, पता नहीं कितना लंबा मीटर, वो कोई किधर जाके लगता है, वो कौन लगाता है, कोई बेनमाजी लगाता है, वो किधर जा लगता है। लेकिन वही कपड़ा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कमीज बन गई, इमामा बन गया। अल्लाह ने फरमाया इनको छोड़ना नहीं, इनमें बरकत है।
अगर बरकत, जो कहते हैं ना बरकत ला बरका, बरकत ही कोई नहीं, उस बेचारे को कुरान नहीं आता। अरे भाई मूसा अलैहिस्सलाम की उतरी हुई कमीज संदूक में बांधो, सामने भी ना हो, अगर लाखों के मजमे पर मुकाबले में हो तो चंद हजार हो, लेकर सामने जाया जाए तो अल्लाह फतह फरमा देता है। बरकत की बात कर रहा हूँ, समझदार बंदा, पढ़ा लिखा बंदा समझदार मेरे साथ चले और अपनी दिमाग को हाजिर करे कुरान की सायत पर। जरा टैक्स दूंगा हुसैन के साथ, उतरा हुआ है, कमीज है, कमीज, जूते हैं हारून अलैहिस्सलाम के, आसाए मूसा है, डंडा है, ये वही है जो खाता पीता था सांपों को जिसने खाया था। लेकिन बरकत है क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से साथ लगा, जिस्म के साथ लगा, सर के साथ लगा, पाँव के साथ जूती लगी, ये साथ लगने रहे, हुसैन साथ भी लगता रहा, और जिसके लिए फरमाया हुसैन मेरे से है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह। हुसैन मिन्नी व अना मिन्हु, हुसैन मुझसे है और मैं, बोलो बोलो थोड़ा, हुसैन मेरे से है, मैं हुसैन से हूँ। भाई नवासा नाने से हो सकता है, नाना कैसे नवासे से हो सकता है? बड़ा बंदा छोटे से कैसे हो सकता है? समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई छोटा कहे कि मैं उसकी जुज़ हूँ, वो असल है मैं जुज़ हूँ, हो सकता है? बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हो सकता है, हो सकता है, होता रहता है कि छोटा असल होती है, जुज़ होती है, शाखें जड़ की, वो असल है, ये फरा है। फरुआत असल की असल होती है, शाख होती है, वो कहता रहता है मैं उससे हूँ। कि जिसने हुसैन को देखा उसने मोहम्मद को देखा। मोहम्मद का जलवा हुसैन में आ सकता है, हुसैन का जलवा मोहम्मद में कैसे चला गया? सारे हदीसें बयान करते हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही? हुसैन मिन्नी व अना मिन, जामिया तिर्मिज़ी सियाग सित्ता की हदीस है, ये सही हदीस, अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूँ कि कैसे हो गया छोटा, छोटे से बड़ा नाना कैसे हो गया। आम देखा होगा आपने, आम लंगड़ा भी होता है, टांग वाला भी होता है, सारे होते हैं आम, गुठली उसकी, शाख उसकी, टहनियाँ, पत्ते उसके, तने उसके, दरख्त पूरा पूरा दरख्त। समझ आ रही है नहीं आ रही? एडम चाहते थे रख दो तो दरख्त दावा करे या मेरे विचों में थे, मैं उस विचों हाँ। समझ नहीं आई? समझ नहीं आई? बोलो भाई, पूरा दरख्त जो होता है वो उस एक गुठली से ही तो निकला होता है, उसमें शाख भी अंदर है, असल भी अंदर है, तना भी अंदर है, मिठास भी अंदर है, रंग भी अंदर है, सब्जा भी अंदर है, सारा कुछ अंदर है। समझ आई या नहीं आई? जिसको नहीं आई वो बोले, सभी को आ रही है, ऊंची आवाज से बोले थोड़ा। हुसैन का मकाम और मर्तबा यह है कि आले रसूल, आले हारून, आले मूसा के तबर्रुकात अगर बरकत दे सकते हैं, और बनी इसराइल ये नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम पीछे बैठे थे, कहा कि मेरी कमीज ले जाओ तो चलो जी इसमें बरकत आ गई है। जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मिस्र में हूँ, मेरी कमीज लेके जाओ, ये कमीज भी क्या चीज है यार, जो बरकत के कायल नहीं। कुरान उनकी तफसीर बयान करता है, कभी उतरी हुई कमीज आंखें अता करती है, कभी हवा अता फरमाती है। समझ आई या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो थोड़ा भाई। ये कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान मेरा ना, हमारे लिए कुरान और इस्लाम का स्वटी है बस, सीरत मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा। अभी मैंने नीचे में नहीं आया कि हुसैन कौन कौन सी मंजिल से गुजरा, किधर किधर गया, कैसे कैसे बरकत अता करता गया, उस पर मैंने बात की। और उसके लिए तो घंटों चाहिए, सारा मुझे याद है, करबला पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, याद है मुझे, ठीक है। हुसैन के घर जमे आया ना, कुछ ना कुछ हिस्सा मैंने मिले ना हुसैन का सदका, कुछ अता हुआ है मुझे। लेकिन अभी कुरान पढ़ रहा हूँ क्योंकि सारी जिंदगी कुरान ने हुसैन को नहीं छोड़ा और हुसैन ने कुरान को नहीं छोड़ा। इधर एक जुमला देकर गुजर जाता हूँ, जिस इंसान का दावा हो हुसैनी हूँ,
بات کرتا ہوں، جس کا عادت ہے منہ پر میں کرتا ہوں، کام نہیں کرتا، میں بس ایک کسوٹی دیتا ہوں، جس کا دعویٰ ہوتا ہے میں حسینی ہوں، ہاتھ بلند کرتا ہے کہ میں حسینی ہوں، اگر اس کا حسینی دعوے دار کا تعلق قرآن سے یا نماز سے نہیں ہے وہ حسینی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حسین نے نہ قرآن چھوڑا ہے نہ ہی اونچی آواز سے بولو نماز چھوڑی ہے۔ قرآن کا تھا اور اسلام کا نماز کا حسین کے ساتھ تعلق ہے، اگر حسین کو نماز سے نکال دو نماز نہیں رہتی، اگر سمجھ آئیے نہیں آئیے پھر جملہ میں دیتا ہوں، نماز سے حسین کو نکال دو نماز نہیں رہتی، اگر حسین کو ہی پکڑے رکھو نماز چھوڑ دو تو پھر کچھ نہیں رہتا، ضروری ہو گیا ہے، دونوں لازم ملزوم ہے، حسین کو بھی پکڑیں گے اور نماز بھی اپنائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمیز بھی کیا چیز ہے، یوسف کی اترن ہو تو بینائی آ جاتی ہے، 40 سال کے نابینا انسان بڈھے، یعقوب نبی بڈھے جو کہتے ہیں جی کام سارا اللہ ہی کرتا ہے، میں نے تبلیغ نہ کر، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے اللہ ہینگ بھی لکھا دے کہ نہ تمیز لانے نہ لکھا کیوں آ گئی پھر واپس، کہ اس واسطے آیا کہ قیامت کی صبح تک کوئی منکر پڑھا لکھا پی ایچ ڈی ڈنگر یہ نہ کہے تبرکات کیا کرتے ہیں، ارے بھائی یوسف کے ساتھ لگی ہوئی قمیض اگر 30-40 سال بھی نائی چلی گئی ہو، موتیا پر آیا ہوں تو وہ بھی بیٹھنے والا ہو جاتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی قمیض بینائی دیتی ہے، بینائی دیتی ہے، آل موسیٰ علیہ ہارون کی فتح عطا کرتی ہے، تو وہ جزوِ رسول نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی کہ کوئی بال مبارک دے دیجیے لاجی بال لے جاؤ، پسینہ آیا تو کہا پسینہ لے جاؤ، پسینہ لے جاؤ نا، اترن دی قمیض دی کہ مس ہو گئی ہے۔ اس دور میں بلوٹوتھ سسٹم نے تو بڑا کام آسان کر دیا ہے کہ ادھر سے ادھر کیسے چیز پہنچایا کرتی ہے، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹیکنالوجی نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے، جو کہتے تھے کہ یار یہ نظر کرم کیا ہوتی ہے، بیٹھے بٹھائے تڑپ جاتے ہو، بیٹھے بٹھائے آپ پہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹھے بٹھائے کسی کی یاد میں کھو جاتے ہو اور کہتے ہو کہ کرم ہو گیا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جیسے واٹس ایپ پہ تصویر آ جاتی ہے، جیسے بلوٹوتھ سسٹم سے ادھر سے ادھر کام چلا جاتا ہے، نہ ادھر کوئی کمی آتی ہے نہ ادھر کوئی کمی آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بولو ایک دفعہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے اونچی آواز نہ تاکہ نیند چلی گئی، اونچی آواز ایک دفعہ بولو سبحان اللہ۔ بڑا کام آسان کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے، بڑے مسئلے حل کر دیے ہیں، تو میں جس کا مقام و مرتبہ بیان کر رہا ہوں یہ اترن نہیں ہے، میں دوبارہ جملہ دیتا ہوں، یہ اگر این نماز میں حسین آ جائے نماز سے نہیں اتارا جاتا تو دل سے کیسے اتارا جاتا؟ ادھر سے حکم آتا ہے کہ تم نماز لمبی کرو، طوالت کرو سجدے کی، حسین آ گیا ہے نا، حسین آ جائے تو نماز رسول لمبی کر دیتے ہیں۔ کتنے صحابہ نے کہا کہ ہم سجدہ لمبا ہوا 3 دفعہ 40 دفعہ، ہم نے اوپر ہو کے دیکھا تین کو شک گزرا کہ اللہ نہ کرے گا رسول اللہ پردہ نہ کر گئے، کیا ہوا ہے؟ سجدے کی عادت سے کہا، ہم نے اوپر ہو کے دیکھا آگے منظر ہی کوئی اور تھا، زلفیں ہیں حسین کے ہاتھ میں اور حسین کھیل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، تو آپ سر پر پشت رسول پر سوار ہیں، جزو رسول ہے، یہ صفت رسول ہے، یہ مقام حسین ہے، یہ کوئی اترن نہیں ہے، میں توہین نہیں کر رہا تمیز مبارک کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام آل موسیٰ علیہ ہارون کی توہین نہیں کر رہا، لیکن بہرحال اترن ہوتی ہے، اگر نہ لگاتے برکت آتی اس میں، بولو اور چیزیں تھیں باہر کی چیزیں تھیں، ساتھ مس ہوئی تو پیغام آ گیا، برکت آ گئی۔ حسین علیہ السلام یہ باہر کی چیز نہیں تھی، سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ ہر جگہ اندر ہے، نماز میں بھی اندر ہے، اسلام میں بھی اندر ہے اور دل کے بھی اندر ہے۔
اور ایک اور جملہ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. آیا تطہیر، چادر تطہیر، اندر کی بات کی نا. آخری بات کرتا ہوں، لطف لینا. اگر حسین کے ساتھ صحیح تعلق ہے تو لطف لوگے. میں نے کہا حسین ہر جگہ اندر ہے، نماز میں بھی، بولے تھوڑا اندر، نماز میں بھی اندر، نماز میں بھی، اسلام میں بھی، ہر جگہ اندر ہے. چادر تطہیر، رسول اللہ نے، آیا تطہیر اتری، رسول اللہ نے بلایا علی کو، حسن کو، حسین کو، بی بی پاک سیدہ کائنات کو بلایا. کہا تم میں سے آپ نے چادر، اپنی چادر، صحیح حدیثیں ہیں، اندر ہو گئے. حضرت بی بی سلمہ نے چادر اوپر کی نا، ام المومنین ہے. آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اندر آؤں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تو خیر پر ہے، لیکن میں ان کو اندر کر رہا ہوں جو تطہیر کے وارث ہیں. صحیح میں بات کر رہا ہوں، میں کسی مسلک میں بند ہوگا نہیں، میں کھلی بات کر رہا ہوں. تمام لوگوں نے، جو پرانے لوگ ہیں اس دور کی فتنہ باز لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جن کے بارے میں بے دم نے کہا تھا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. میں نے کہا نماز میں اندر، اسلام میں اندر، حسین ہر جگہ اندر، اور چادر تطہیر میں بھی اندر. اور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے، مقابلے کے لیے وقت نکلا، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن سے باہر نہیں گیا ابھی تک. ایک بات بس برداشت کریں، مجھے پتہ ہے ٹائم اوپر ہو گیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑا سا بس مجھے ایک بات چیلنج کرتا ہوں ان پانچ کے ساتھ. بات ختم. نجران کے عیسائیوں نے مبالغے کے لیے جب چیلنج دیا، رسول اللہ نے، آپ نکلے، علی پاک نکلے، بی بی پاک نکلی اور حسن حسین. قرآن ہے، تیسرا پارہ جا کے پڑھ لینا. اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا یہ والا رکوع آخری پاؤ کا. پانچ ہستیاں نکلی، کتنی تھی؟ سارے بولو، اونچی آواز سے بولو. اگر ان کے ساتھ تعلق، نماز ختم. پیار نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، اگر پیار نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں نکلنے والی شخصیات بھی وہی تھی جو چادر تطہیر میں تھی. جو چادر تطہیر میں تھی وہی پانچ نکلی ہیں. صحابہ بھی موجود تھے، ٹھیک ہے. داماد رسول آپ کی بیٹیاں دنیا سے چلی گئی تھی نا، داماد تو موجود تھے نا، کسی اور کو نہیں بلایا، صرف علی نکلے. سبحان اللہ کہے، ٹھیک ہے. جب پریشان نہ ہو کہ میں علی نہ کیا لے لیا، علی کا نام نہ لے تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اونچی آواز سے بول رہا. علی کو بلایا، سیدہ کائنات اپنی بیٹی کو بلایا، حسن حسین کو بلایا، اور خود چلے. پانچ شخصیات چلی، کسی اور کو بھی ساتھ لے لیتے. اتنے لڑائی کرنے کا موقع نہیں آیا، یہ موقع تھا نہیں لڑائی کا، یہ موقع تھا منہ دکھائی کا. اور نجران کے عیسائیوں نے کہا تھا، جو پوپ تھے، پادری تھے ان کے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ جناب اندر ہو جاؤ، سارے پیچھے ہو جاؤ. کہا کہ کیوں جی سارے نکلیں گے، لے کے وہ بائبل قرآن ساریاں کتاباں ساڑھے آگتے ہیں سی. انہوں نے کہا وہ آپ کا چھوڑو، اندر ہو جاؤ، بس نہیں نکلتے مقابلے میں. اور کیا وجہ کی یہ کیوں؟ کہنا ہے جڑے چہرے آ رہے ہیں نا، یہ جو چہرے ہیں، یہ ان کے چہرے پر ایسی چمک دھمک ہے، انہوں نے اگر بد دعا کر دی تو قیامت کی صبح تک سارے عیسائی ختم ہو جائیں گے. اگر چاہتے ہو کہ نام رہے تو پھر پیچھے ہو جاؤ. اور میں ادھر ایک جملہ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، اٹھا لیں اس کو. عیسائیوں نے یہ فرمولہ دیا، عیسائیوں نے فرمولہ دیا، عیسائیوں نے، اگر چاہتے ہو